أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عبادت خدا، اس توحید، اس ملازمت رب العالمین کا واحد منتہا میری نگاہوں میں بنی نوع انسان کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بہتری ہے، قومی اور اجتماعی بہتری ہے، سیاسی اور اقتصادی بہتری ہے، آگے چل کر اخروی بہتری ہے، الجنہ بھی ہے، مگر اس دنیا کے اندر اس کے ماں سوا یا کمتر حتماً کچھ نہیں۔ جو قوم شب و روز اس عبادت خدا میں مشغول ہے، 24 گھنٹے ماں سوا کے بتوں کو توڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہے، 24 گھنٹے اس قانون پر چل رہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، 24 گھنٹے کسی غیر خدا، کسی طاغوت، کسی شیطان، کسی بت کا آرام دہ حکم نہیں مانتی، جس میں فوری مزہ لیکن بالآخر نقصان ہے، اور ہر لحظہ ان احکام پر عمل پیرا ہے جن میں فوری تکلیف اور بالآخر راحت ہے۔ وہ توحید پر بلا شبہ عمل ہے، وہ لا الہ الا ہو پر عمل کر رہی ہے، وہ اللہ تعبدوا الا اللہ پر صحیح معنوں میں چل رہی ہے، عابد خدا ہے۔ ایسی قوم کا اس دنیا میں قوت اور زور سے رہنا اٹل ہے۔ ہر مشرک اور آرام پسند قوم پر غلبہ پانا اٹل ہے، اس کا وارث زمین بن جانا قطعی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کسی عبادت کے لیے کہا تو اسی وارث زمین بنانے والی عبادت اور انہی معنوں میں تعبد خدا کے لیے کہا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ اسی اقتصادی نفع دینے والی ملازمت کے لیے کہا۔ سورہ نوح میں ارشاد ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ وہ تم پر آسمانوں سے خوب بارشیں فرمائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قوم کو کسی عبادت خدا، کسی توحید، کسی اسلوب تعبد کی طرف راجع کیا تو مشترک خدا کی اسی مشترک عبودیت کی طرف کیا جس کا نتیجہ وحدت امت ہے، اس دنیا میں قوت اور زور سے رہنا ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذه امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اسی دنیاوی حالت کو بہتر بنانے والی، فضل خدا کو روز افزوں کرنے والی، بقا نصیب کرنے والی اور اجتماعی ہلاکت سے بے خوف و خطر کرنے والی عبادت کی طرف مائل کیا، بلکہ اسی صحیح و عمل اور استقلال کے تسلسل میں اخروی الجنہ
کا دائمی امن بھی پیش کر دیا۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنہ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے اعمال کو صالح رکھا ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔